محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد اللهم صل على محمد. ظہور امام صاحب العصر والزمان بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج یوم الجمعہ ہے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بحق باب الحوائج مل کے بواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال عز وجل في قرآن المجيد والفرقان الحميد ياسين والقرآن الحکیم. صدق اللہ العلی العظیم. مل کے بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اس رب غفور نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر اس رب کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج یوم الجمعہ کے لیے سب ویکفیلڈ میں جمع ہوئے ہیں. یہ جمعے کا دن ایک نئے سال کا آغاز بھی ہے. 2023 کا یہ پہلا جمعہ ہے اور ساتھ میں آج چونکہ 13 جمادی الثانی کا دن ہے اور یہ یوم شہادت اس ہستی کے ساتھ منسوب ہے جو مادر ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے. یہ دن بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا یہ شہادت کا دن ہے اور آپ سب کو علم ہے کہ بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر ان کا توسل دیا جائے تو اللہ عز و جل دعاؤں کو رد نہیں کرتا. علماء سے آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ اگر انسان بی بی ام البنین کا واسطہ دے کر مادر باب الحوائج علیہ السلام کا واسطہ دے کر اگر کوئی شخص دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ بعض جگہوں میں جس طرح سے ایران اور عراق اور شام میں بی بی ام البنین کا سفرہ جو ہے وہ مشہور ہے. کیوں؟ چونکہ وہاں کے لوگوں کا یہ ایمان ہے اس بات پر چونکہ بی بی ام البنین کا ایک بیٹا جس کا نام باب الحوائج ہے یعنی وہ جگہ وہ ہستی وہ دروازہ جہاں
کوئی دعا رد نہ ہو اسے باب الحوائج کہتے ہیں۔ تو لوگ بی بی ام البنین کا واسطہ دے کر حضرت عباس سے یہ التماس کرتے ہیں، یہ توسل کرتے ہیں، مولا تجھے اپنی مادر کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اور انسان کی یقیناً یہ فطرت ہے، یعنی ہم انسان، ہماری یہ فطرت ہے، جب ہمیں کسی عزیز چیز کا واسطہ دیا جائے تو ہم اس سائل کا جو مطالبہ ہے اس کو رد نہیں کرتے۔ یعنی پاکستان میں جب آپ جاتے ہیں تو جو مانگنے والے ہیں، جو سائل ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں آپ کو اپنے بچوں کا واسطہ، آپ کو اپنی ماں کا واسطہ۔ تو اگر انسان کی یہ نیت نہیں تھی کہ کچھ دے، جب وہ واسطہ سنتا ہے تو کچھ وہ کم از کم کچھ دیتا تو ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو جب آپ بی بی ام البنین کا واسطہ دیتے ہیں تو کیا آپ کی کوئی دعا رد ہوگی؟ نہیں، یقیناً آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور یہ اس ہستی کا نام ہے بی بی ام البنین کہ جس کا بیٹا وفاؤں کا بادشاہ ہے، اس کی ماں بھی اتنی عظیم ہستی تھی کہ انہوں نے بھی وفا کی انتہا کر دی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب نیوز مدینے میں پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو بی بی نے اپنے بیٹوں کے متعلق نہیں پوچھا، بی بی نے عباس کے متعلق نہیں پوچھا، بی بی نے اپنی دیگر اولاد کے متعلق نہیں پوچھا، بی بی نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ زہرا کا بیٹا حسین کیسے ہے۔ یعنی یہ وفا کی انتہا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پہلے اپنی اولاد کے متعلق پوچھتا ہے، مگر بی بی کو مولا علی جناب سیدہ کے بیٹے اور بیٹیاں سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ مقام ان کو ملا ہے کہ آج لوگ ان کے نام سے لوگ سفرے قائم کرتے ہیں، لوگ دعاؤں کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں دعائیں قبول کرواتے ہیں۔ اور یہ یقیناً جو سال ہے یہ 2023، اس میں ایک نیت آپ کریں، ایک ارادہ قائم کریں۔ اور جس طرح سے میں ہر جمعے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے دل میں اس خدا کے لیے محبت ہو، خوف نہیں، ڈر نہیں، محبت ہو اس رب کے لیے جس نے ہر ایک نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ہر ایک نعمت سے نوازا ہے اس رب نے۔ ہمارے پاس وہ بھی نعمات ہیں جن کا کبھی ہم نے مطالبہ بھی نہیں کیا، اللہ نے عطا کی ہے۔ اولاد کی نعمت، بیوی کی نعمت، رزق کی نعمت، اور سب سے بڑی یہ ایمان کی نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے کہ ہم سب علی والے ہیں، ہمارے دل میں علی کی ولایت ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے، یعنی ہر ایک شخص مسلمان ہے یقیناً، مگر یہ جو ولایت کی نعمت ہے، یہ جو علی ولی اللہ کی نعمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اور اسی لیے اس سال کا آغاز آپ اس نیت سے کریں، میرے اللہ میں اس سال علم حاصل کروں گا، معرفت حاصل کروں گا۔ I will try to seek knowledge۔ کیسے knowledge اور کون سا علم آپ کو حاصل کرنا چاہیے؟ مولا امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے علم ہیں، یعنی کیونکہ یہ نیا سال ہے 2023، اور ہر ایک علم یقیناً انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر ایک علم حاصل کرے، مگر آؤ سنو علی والو کہ علی علیہ السلام کس طرح سے آپ کو سمجھا رہے ہیں
کہ کون سا علم حاصل کرنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ علم کی 4 اقسام ہیں، یعنی there are 4 types of knowledge۔ سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ وہ علم جو نفع بخش ہو، یعنی that type of knowledge which is beneficial for you۔ یعنی ہر کوئی علم ہے دنیا میں، مگر دیکھیں کس طرح سے ہمارے مولا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اقسام علم کیسی ہونی چاہیے یا کس طرح سے اقسام علم ہے۔ سب سے پہلے وہ علم جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، جو آپ کو بینیفٹ دے، پہلے وہ علم ہے۔ دوسرا علم مولا فرماتے ہیں وہ علم جو شفاعت کرتا ہے، یعنی that knowledge which intercedes for you، شفاعت آپ کی کرتا ہے۔ تیسرا علم کون سا؟ مولا فرماتے ہیں وہ علم جو بلندی عطا کرتا ہے، یعنی that knowledge which takes you on heights، which increases your status، وہ علم جو بلندی عطا کرے آپ کے مقام میں، وہ علم۔ چوتھا علم مولا فرماتے ہیں کہ چوتھا علم وہ ہے جو پستی میں ڈال دیتا ہے، یعنی it degrades you، it lowers you۔ 4 types of knowledge۔ میں پھر ایک مرتبہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ کون کون سا علم ہم حاصل کریں۔ سب سے پہلے جو نفع بخش ہو، دوسرا جو شفاعت کرتا ہو، تیسرا جو بلندی عطا کرتا ہو، اور چوتھی قسم ہے جو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ تو مولا نے آگے وضاحت فرمائی ہے کہ کس طرح سے ان علموں کی وضاحت ہو کہ مولا علی کے ماننے والے وہ علم حاصل کریں جو ان کو حقیقت میں علی والا بنا دے۔ سب سے پہلے جو علم جو آپ کے لیے مفید ہے، مولا فرماتے ہیں وہ شریعت کا علم ہے، یعنی نالج آف دین، دین کا علم، شریعت کا علم، کہ انسان کو اگر سمجھ آ جائے کہ وہ نماز کیوں پڑھتا ہے، وہ ذکر خدا کیوں کرتا ہے، وہ اپنے دل میں تقوی الہی کیوں رکھتا ہے، وہ سجدہ کیوں کرتا ہے، وہ عزاداری مظلوم کربلا کیوں کرتا ہے، وہ ولایت امیر المؤمنین کیوں رکھتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب یہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تمام علم وہ کیوں حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ علم اس کے لیے مفید ہوگا۔ یعنی مولا فرماتے ہیں وہ سجدہ بہترین سجدہ ہے جس سجدے میں معرفت خدا ہو، یعنی جس سجدے میں معرفت خدا ہو۔ معرفت خدا کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے، انسان یہ قبول کرتا ہے میرے مولا تو اعلیٰ ہے، تو ہمارا پہنے والا ہے، تو ہمارا خدا ہے۔ ہم تیرا سجدہ کر کے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو مان لیتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، تو پھر اللہ عز و جل نعمات کے دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے۔ دوسرا علم جو آپ کی شفاعت کرتا ہے وہ کون سا علم ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ علم قرآن کا علم ہے، یعنی قرآن کا علم۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کا علم، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ذکر، قرآن کی معرفت، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، روز محشر یہ قرآن آپ کی شفاعت فرمائے گا۔ یعنی دیکھیں جہاں قرآن آپ کی شفاعت فرمائے گا، جس کے قلب میں یہ قرآن آیا ہے وہ پھر کیسا شافی ہوگا۔ دیکھیں تاجدار مدینہ جن پر قرآن نازل ہوا پھر وہ کس طرح سے شافی ہوں گے۔ وہ شافی ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، یعنی تاجدار مدینہ انسانوں کو کوئی ایسا بڑا عمل نہیں بتا رہے، فرماتے ہیں کہ اگر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، نعمات کی بارش ہو اس پر،
تو ایک عمل کرے، وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا کرے۔ اور محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل کتنے کریم ہے تاجدار مدینہ، کتنے کریم ہے جناب زہرا کے بابا، کہ فقط صلوات سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز کہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ علم جس کو علم نحو کہتے ہیں، عربی کی انڈرسٹینڈنگ انسان حاصل کرے، عربک گرامر کی، عربک لینگویج کی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ علم جو بلندی عطا کرے۔ جب آپ کو حدیث کی معرفت ہو جائے گی، جب آپ کو قرآن کی معرفت ہو جائے گی، جب آپ علم کے راستے پر چلنے لگیں گے، تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جتنا علم ہوگا اتنی خدا اسے بلندی عنایت فرمائے۔ یعنی علم نحو ایسا علم ہے کہ انسان بلندی کی طرف جاتا ہے، اور آخر میں وہ علم جو پستی میں ڈال دیتا ہے، آئمہ یہ فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں، وہ علم نجوم ہے۔ اب یہ علم نجوم ایسی چیز ہے، اس کو انسان اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں، مگر نجوم، اسٹرالوجی، یا میں سمپل ٹرمز میں کہوں کہ وہ لوگ جو آپ کو فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں، اسلام میں اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو محمد والے محمد سے حاصل کریں۔ باقی یہ جو آج کل معاشرے میں یہ ڈرامہ بازی چل رہی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے جی ہمارے پاس علم نجوم ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہ مولا کا فرمان ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس جاؤ گے تو پستی میں وہ ڈال دیتے ہیں۔ تو انسان پستی کی طرف نہیں، بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اپنی زندگی میں وہ علم حاصل کریں جو آپ کے وقار کو بلند کریں، جو آپ کے ذہن کو بلند کریں، جو آپ کے قلب کو بلند کریں۔ یعنی وہ علم جو آپ کو خدا سے ملا دے، وہ علم جو آپ کو معرفت محمد و آل محمد عنایت فرمائے، اس علم کی تلاش کریں، اور یقیناً وہ علم محمد و آل محمد کے پاس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اصحاب رسول بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کیوں؟ چونکہ ان کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اگر معرفت دین چاہیے تو محمد و آل محمد کے دروازے پر آ جائے، اگر معرفت خدا چاہیے تو محمد و آل محمد کے دروازے سے معرفت ملتی ہے۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس آل محمد کی معرفت نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے، اللہ نے کچھ نہیں عطا کیا، سب کچھ ملتا ہے تو معرفت محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد و آل محمد، مومنین کو یاد کرواتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مومنوں، ہمیشہ اپنے کاموں کا جو بگیننگ ہے، جو شروعات ہے، وہ بسم اللہ سے کرا۔ یعنی یہ نیا سال ہے، اور اس سے اگر ہم معرفت دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سال ہمارے لیے مبارک ہو، تو مولا فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سے شروع کریں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میرے جو چاہنے والے ہیں وہ بسم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور پھر خدا ان کی آزمائش کرتا ہے، اور اس آزمائش کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ واپس اس جگہ آ جائے جہاں اس کے دل میں معرفت خدا ہو۔ یعنی دیکھیں کس طرح سے آل محمد علیہ السلام ہمیں دین سمجھا رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آگ سونے کو
اس طرح سے بنا لیتی ہے کہ آپ اس کو مولڈ کر سکتے ہیں. یعنی اگر سونا جب تک آپ اس کو آگ میں نہ ڈالیں آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. مولا فرماتے ہیں اس طرح سے آزمائش مومنین کو بہترین بنا دیتی ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ مولا مجھے کیوں آزمائش میں ڈالا ہے. شکر کریں اس بات کا کہ اس رب نے آپ کو چنا ہے کہ آپ کی آزمائش لی جائے. ہم اس قابل نہیں, ہم گنہگار انسان ہیں, مگر آزمائش سے ہمارا جو دل ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے علی 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے دل منور ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ سختی سے بچ جاتا ہے, یعنی اس کا دل سخت نہیں ہوتا. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جس سے دل بھی منور ہو اور دل سخت بھی نہ ہو؟ سب سے پہلے رسول فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے پاس علم ہے. علماء کے ساتھ بیٹھیں. علماء کی صحبت سے انسان کا دل جو ہے وہ منور ہوتا ہے. علماء کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کا دل جو ہے وہ سخت نہیں ہوتا. دوسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ انسان یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے. شفقت کا ہاتھ رکھنے سے انسان کا دل منور ہوتا ہے. یعنی وہ یتیم جب دعا کرتا ہے آپ کے لیے تو آپ کا دل منور ہو جاتا ہے. آپ کا دل جو ہے وہ سختی سے بچ جاتا ہے. ایک واقعہ کہ نبی اللہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور جہاں ان کی یہ مجلس ہو رہی تھی, محفل ہو رہی تھی, اس میں ایک نوجوان لڑکا بھی بیٹھا تھا اور اچانک موت کا فرشتہ آیا. حضرت داؤد پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی خاص وجہ ہے تیرے آنے کی؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے نبی اللہ, میں آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ کی محفل میں ایک نوجوان ایسا ہے جس کے پاس فقط 10 دن باقی ہیں اور میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے 10 دن کے بعد آؤں گا. حضرت داؤد نے وہ پیغام وہاں نوجوانوں کو بتایا کہ موت کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میں 10 دن کے بعد ایک نوجوان کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں. تقریباً روایت کے جملے ہیں 16-17 دن گزر گئے, پھر موت کا فرشتہ آیا. حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ تو نے تو یہ کہا تھا کہ میں 10 دن کے بعد نوجوان کی روح کو قبض کر لوں گا. وجہ کیا؟ وہ نوجوان سب ابھی زندہ ہیں, ان میں سے ایک کم نہیں ہوا. وجہ کیا ہے کہ تو نے اس کی روح کو قبض نہیں کیا؟ تو درس لیں اس سے. موت کا فرشتہ فرماتا ہے نبی اللہ, مجھے 10 دن کے بعد اللہ نے حکم کیا, میں نکلا اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے. وہ نوجوان چل رہا تھا, اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک غریب, ایک یتیم بیٹھا ہوا ہے. اس کی جیب میں 6 درم تھے. اس نے 6 کے 6 درم اس یتیم, اس غریب کو عطا کر دیے. کیوں؟ چونکہ اس کے دل میں یہ تھا کہ میرے تو دن ختم ہو گئے, میں پیسوں کا کیا کروں گا. فرشتہ فرماتا ہے کہ اللہ کو اس کی وہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ اے فرشتہ, میں نے رؤوف الرحیم رب نے اس کی زندگی میں 1 درم کے عوض 10 سال اس کی زندگی کے لکھ دیے. یعنی 60 سال اس کی زندگی کا اضافہ ہو گیا. فقط کیا؟ اس نے خیرات کی رب کے لیے, رب کی رضا کے لیے,
یتیم پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی زندگی دراز کر دی۔ اور یہ روایت کے جملے ہیں کہ آئمہ فرماتے ہیں کہ اگر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی دراز ہو تو وہ راہ خدا میں خرچ کرے۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی یہ کہا تھا کہ اس مال کا انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں جو مال وہ راہ خدا میں خرچ نہ کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو 100 پاؤنڈ ملا ہے آپ وہ 100 پاؤنڈ راہ خدا میں خرچ کریں، نہ، چونکہ آپ کی اپنی بھی اخراجات ہیں، اپنی فیملیز ہیں، اپنے بچے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، زندگی کے معاملات ہیں۔ اتنا وہ تو دے سکتا ہے نا کہ وہ رب کو راضی کرے۔ رب 100 نہیں مانگتا، رب کے راستے میں انسان اگر ایک پینی بھی صدق کے دل سے خرچ کرے تو وہ رب کو منظور ہے۔ اور میں فرما رہا تھا کہ کس طرح سے آپ کا دل روشن ہوتا ہے۔ تو دوسری چیز کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا۔ تیسری چیز جس سے دل منور ہوتا ہے اور دل سختی سے بچ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کثرت سے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی گناہ کرے تو استغفار کرے، کثرت سے رب سے معافی مانگنے سے انسان کا دل منور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا چاہنے والا کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے موقع عنایت فرماتا ہے کہ مرنے سے پہلے اگر وہ اس گناہ کی معافی مانگ لے تو خدا اس گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اسی لیے عادت بنا لیں کہ کثرت سے اس رب سے آپ معافی مانگتے رہیں، آپ کے لیے مفید ہے۔ چوتھی چیز رسول فرماتے ہیں کہ کثرت سے وہ رات کو اللہ کی عبادت میں گزارے۔ دیکھیں بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم رات کو کام کرتے ہیں، ہم کس طرح سے عبادت کریں؟ دیکھیں کس طرح سے کریم ہے آل محمد۔ آل محمد فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے رزق کے لیے جو اپنے گھر سے نکلے وہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ مصلی پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کریں، اگر آپ کام پر بھی ہیں تو اس ان لبوں سے آپ ذکر خدا کر سکتے ہیں۔ اور فائنل چیز رسول فرماتے ہیں کہ روزے رکھنے سے انسان کا دل منور ہو جاتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان کے فقط روزے نہیں ہیں، انسان ویسے بھی اگر روزے رکھے تو اس کا دل منور رہتا ہے، اس کا دل سخت نہیں ہوتا۔ اور اسی بات پر آخری فرمان کہ مولا امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب تنہائی میں روتا ہے، تنہائی میں جب اس رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل منور رہتا ہے۔ خدا عز و جل محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں یہ نیا سال ہم سب کے لیے مبارک بنائے، اور اس نئے سال میں ہم سب کو خصوصاً ائمہ علیہ السلام کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا عز و جل محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں آپ سب مومنین پر خصوصاً اپنی رحمت و کرم کا نزول فرمائے۔ خدا عز و جل آپ سب کو جسمانی و روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ خدا عز و جل آپ سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ خدا عز و جل انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خدا عز و جل ہمیں معرفت امام صاحب العصر والزمان عنایت فرمائے۔ خدا ہمارے 12ویں آقا امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ سب مل کے اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ رب صلی علی محمد
و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم